یوں تو سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ عز و جل نے اپنے پورے سال کے بعض ایام کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے اور ان ایام میں کچھ مخصوص احکام مقرر فرمائے ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ بھی ایک ایسا ہی مہینہ ہے جس کو قرآن کریم نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ 4 مہینہ حرمت والے ہیں اور ان میں سے ایک مہینہ محرم کا ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے 10واں دن۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے۔ جب تک رمضان کے روزہ فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک عاشورہ کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا تھا۔ بعد میں جب رمضان کے روزہ فرض ہوئے تو اس وقت عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ عز و جل کی رحمت سے امید ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اس شہادت کے پیش آنے کی وجہ سے عاشورہ کا دن مقدس اور حرمت والا بن گیا ہے۔ یہ بات صحیح نہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عاشورہ کا دن مقدس سمجھا جاتا تھا اور آپ نے اس بارے میں احکام بیان فرمائے تھے۔ قرآن کریم نے اس حرمت کا اعلان فرمایا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 60 سال بعد پیش آیا تھا۔ لہٰذا یہ بات درست نہیں کہ عاشورہ کی حرمت اس واقعہ کی وجہ سے ہے، بلکہ یہ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مزید فضیلت کی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کی شہادت کا مرتبہ اس دن عطا فرمایا جو پہلے سے ہی مقدس اور محترم چلا آ رہا ہے۔ بہرحال عاشورہ کا دن ایک مقدس دن ہے۔ اس دن کے مقدس ہونے کی وجہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ کس دن کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے دنوں پر کیوں فضیلت دی اور اس دن کا کیا مرتبہ رکھا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں اس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگوں نے یہ بات مشہور کی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں اترے تو وہ عاشورہ کا دن تھا، اور جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد خشکی میں اتری تو وہ دن بھی عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گلزار بنا دیا اور وہ دن بھی عاشورہ کا دن تھا، اور قیامت عاشورہ کے دن قائم ہوگی۔ یہ باتیں لوگوں میں مشہور ہیں، لیکن ان کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں۔ کوئی صحیح روایت ایسی نہیں ہے جو یہ بیان کرتی ہو کہ یہ واقعات عاشورہ کے دن پیش آئے تھے۔ صرف ایک روایت میں یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچ چکے تھے اور پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی دریا کے پانی میں ماریں، جس کے نتیجے میں دریا میں 12 راستے بن گئے اور ان راستوں کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کا لشکر دریا کے پار چلا گیا۔ اور جب فرعون دریا کے پاس پہنچا اور اس نے دریا میں خشک راستے دیکھے تو وہ بھی دریا کے اندر چلا گیا، لیکن جب فرعون کا پورا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو وہ پانی مل گیا۔ یہ واقعہ عاشورہ کے دن پیش آیا۔ اس کے بارے میں ایک روایت موجود ہے جو نسبتاً بہتر روایت ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسرے واقعات ہیں۔ ان کے عاشورہ کے دن ہونے پر کوئی اصل اور بنیاد نہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دن کی فضیلت بخشی، بلکہ یہ سب اللہ عز و جل کے بنائے ہوئے ایام ہیں۔ وہ جس دن کو چاہتا ہے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں، اور وہی ان کی حکمت اور مصلحت کو جاننے والے ہیں۔ یہ بات ہمارے اور آپ کے ادراک سے ماورا ہے، اس لیے اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دن کو اپنی رحمت اور برکت کے نزول کے لیے منتخب کر لیا
تو اس کا تقدس یہ ہے کہ اس دن کو اس کام میں استعمال کیا جائے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ سنت کے طور پر اس دن کے لیے صرف ایک حکم دیا گیا ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں روزہ رکھنا گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ بس یہ ایک حکم سنت ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب بھی عاشوراء کا دن آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے، لیکن وفات سے پہلے جو عاشوراء کا دن آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ 10 محرم کو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، اور یہودیوں کے روزہ رکھنے کی وجہ وہی تھی کہ اس دن بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون سے نجات دی تھی۔ اس کے شکرانے کے طور پر یہودی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہلکی سی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر میں آئندہ سال میں زندہ رہا تو صرف عاشوراء کا روزہ نہیں رکھوں گا، بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ لیکن اگلے سال عاشوراء کا دن آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاشوراء کے روزے میں اس بات کا اہتمام کیا اور 9 محرم یا 11 محرم کا ایک روزہ ملا کر رکھا اور اس کو مستحب قرار دیا، اور تنہا عاشوراء کے روزے رکھنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں مکروہ تنزیہ خلاف اولا قرار دیا۔ یعنی اگر کوئی شخص صرف عاشوراء کا روزہ رکھ لے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، بلکہ اس کو عاشوراء کا ثواب ملے گا۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش 2 روزہ رکھنے کی تھی، اس لیے اس خواہش کی تکمیل میں بہتر یہ ہے کہ ایک روزہ اور ملا کر 2 روزے رکھے جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے، اور یہ کہ غیر مسلموں کے ساتھ ادنیٰ مشابہت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہ فرمائی، حالانکہ وہ مشابہت کسی برے اور ناجائز کام میں نہیں تھی بلکہ ایک عبادت میں مشابہت تھی۔ اس دن جو عبادت وہ کر رہے ہیں اسی دن ہم بھی وہی عبادت کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہ فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو دین عطا فرمایا اور وہ سارے ادیان سے ممتاز ہے اور اس پر فوقیت رکھتا ہے، لہٰذا ایک مسلمان کا ظاہر و باطن بھی غیر مسلم سے ممتاز ہونا چاہیے، اور اس کا طرز عمل، اس کی چال ڈھال، اس وضاقتہ، اس کا سراپا، اس کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کی عبادتیں وغیرہ ہر چیز غیر مسلموں سے ممتاز ہونی چاہیے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں حکم جا بجا ملے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر مسلموں سے الگ طریقہ اختیار کرو۔ چنانچہ فرمایا مشرکین جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں ان سے اپنا ظاہر و باطن الگ رکھو۔ جب عبادت و بندگی اور نیکی کے کام میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت پسند نہیں فرمائی، تو اور کاموں میں اگر مسلمان ان کی مشابہت اختیار کریں تو یہ کتنی بری بات ہوگی۔ اگر یہ مشابہت جان بوجھ کر اس مقصد اختیار کی جائے کہ میں ان جیسا نظر آؤں تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے اور وہ اسی قوم کے اندر داخل ہے، مثلاً کوئی شخص انگریزوں کا طریقہ اس لیے اختیار کرتا ہے کہ میں دکھنے میں انگریز نظر آؤں تو یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر دل میں یہ نیت نہیں کہ میں ان جیسا نظر آؤں بلکہ ویسے ہی مشابہت اختیار کر لی تو یہ گناہ کبیرہ تو نہیں مگر مکروہ یہ بھی ہے۔ افسوس ہے کہ آج مسلمانوں کو اس حکم کا خیال اور پاس نہیں رہا۔ اپنے طریقہ کار میں، وضاقتہ میں، لباس پوشاک میں، اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں، کھانے پینے کے طریقوں میں، زندگی کے ہر کام میں ہم نے غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت اختیار کر لی ہے۔ ان کی طرح کا لباس پہن رہے ہیں، ان کی زندگی کی طرح اپنی زندگی کا نظام بناتے ہیں، ان کی طرح کھاتے پیتے ہیں، ان کی طرح بیٹھتے ہیں، زندگی کے ہر کام میں ان کی نقالی کو ہم نے فیشن بنا لی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن روزہ رکھنے میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت کو پسند نہیں فرمایا۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ ہم نے زندگی کے دوسرے شعبوں میں غیر مسلموں کے ساتھ جو نقالی اختیار کر رکھی ہے
خدا کے لیے اس کو چھوڑ دیں اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقوں کو نقالی کریں۔ ان لوگوں کی نقالی نہ کریں جو روزانہ تمہاری پٹائی کرتے ہیں، جنہوں نے تم پر ظلم اور استبداد کا شکنجہ کسا ہوا ہے، جو تمہیں انسانی حقوق دینے کو تیار نہیں۔ ان کی نقالی کر کے آخر تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ ہاں، دنیا میں بھی ذلت ہوگی اور آخرت میں بھی رسوائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ بہرحال اس مشابہت سے بچتے ہوئے عاشورہ کا روزہ رکھنا بڑی فضیلت کا کام ہے۔ عاشورہ کا روزے کا حکم تو برحق ہے۔ روزے کے علاوہ عاشورہ کے دن کے بارے میں لوگوں نے دو اور اعمال اختیار کر رکھے ہیں۔ ان کے قرآن و سنت میں کوئی بنیاد نہیں۔ مثلاً بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عاشورہ کے دن فلاں قسم کا کھانا پکانا ضروری ہے، اگر کھچڑا نہ پکایا تو عاشورہ کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ اس قسم کی کوئی بات نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین یا بزرگان دین نے اس پر عمل کیا۔ صدیوں تک اس عمل کا کہیں وجود نہیں ملتا۔ ہاں، ایک ضعیف اور کمزور حدیث ہے، مضبوط حدیث نہیں ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں اور ان لوگوں کو جو انسان کے عیال ہیں، مثلاً اس کے بیوی بچے، گھر کے ملازم وغیرہ، ان کے عام دنوں کے مقابلے میں اچھا کھلائے، یعنی اس دن عام دنوں کے مقابلے میں عمدہ اور اچھا کھانا بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت فرمائیں گے۔ یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس پر عمل کرے تو کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس عمل پر جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ لہذا اس دن گھر والوں پر کھانے میں وسعت کرنی چاہیے۔ اس سے زیادہ لوگوں نے جو چیزیں اپنی طرف سے گڑھ لی ہیں، ان کی کوئی اصل بنیاد نہیں۔ قرآن کریم نے جہاں حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا، اس جگہ ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ یعنی ان حرمت والے مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور ظلم نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان مہینوں میں گناہوں سے بچو، بدعات اور منکرات سے بچو، چونکہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، جانتے ہیں کہ ان حرمت والے مہینوں میں لوگ اپنی جانوں پر ظلم اور اپنی طرف سے عبادت کے طریقے گھڑ کر ان پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، اس لیے فرمایا کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ بہت سے اہل سنت حضرات بھی ایسی مجلسوں میں، تعزیتوں میں اور ان کاموں میں شریک ہو جاتے ہیں جو بدعت اور منکر کی تعریف میں داخل ہیں۔ قرآن کریم نے صاف حکم دے دیا ہے کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کریں، بلکہ ان اوقات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اس کے ذکر میں اور اس کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرنے میں اور اس سے دعائیں کرنے میں صرف کریں اور ان فضولیات میں اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مہینے کی حرمت اور عاشورہ کی حرمت اور عظمت سے فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا کے مطابق اس دن کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔